یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام اضحیٰ محرم بالکل نزدیک ہیں، قریب تر ہیں، اور دنیا بھر میں جو حسینی ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزاداران مظلوم کربلا ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے میں فرش عزا بچھانے کے لیے، عزائے حسین برپا کرنے کے لیے، عزاداری برپا کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہر جگہ پر تیاریاں کر رہے ہیں حسینی، عزادار، اور مقصد یہ ہے کہ ذکر حسین کو عام کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا ہے، یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا ہے اور یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق کا پیغام ہے، اور محبت اہل بیت جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، علامت ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی تفریق نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ عزاداری محبت اہل بیت کو عام کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اس لیے اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس محبت حسین کے پیغام میں حصہ لیتا ہے، لیکن جہاں پر حسینی اس کو عام کرنے کے لیے، فروغ عزا کے لیے کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیشہ کی طرح یزیدی عناصر، یزیدی قوتیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ وہ اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں یزیدی عناصر، لیکن ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں، ناکام ہوتے رہیں گے۔ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری، حسینیت اور یزیدیت ساتھ ساتھ چلی آ رہی۔ یزیدی عناصر کی کوشش ہے کہ حسین حسین کرنے والوں کو دبایا جائے، اس عزا پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، جہاں پر اقتدار میں ہے وہاں پر طاقت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا یہ بات جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ ہارتے رہے ہیں۔ عزاداری ہمیشہ بڑھی ہے، حسین ہمیشہ بڑھا، اور موجودہ حالات میں بھی آپ جانتے ہیں سخت جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی چل رہی ہے، اس کے پیش نظر عزاداری کو، ذکر حسین کو دبانے کی مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور بحرین ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کی اکثریت آبادی شیعہ ہے، وہاں پر جو اکثریت عوام کی ہے وہ شیعہ مسلک کی ہے، اور جو حکومت ہے وہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے اقدام کرتے ہیں، ان کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ شیعوں کو دبا کر رکھا جائے۔ موجودہ صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ایام فاطمیہ میں یہ ساری اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی چل رہی ہے گزشتہ 6 ماہ سے، اس سے پہلے ایام فاطمیہ میں وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے عزا خانوں میں جو یا زہرا کے، یا فاطمہ زہرا کے، پاک بی بی کے حوالے سے جو بینرز لگے ہوئے تھے وہ اتار دیے گئے تھے۔ وہ ویڈیوز منظر عام پر ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا تھا تمام عالم اسلام میں، اور بہانہ اس وقت بنایا گیا تھا کہ یہ سیاسی جو جھنڈے ہیں، جو بینرز ہیں، ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ یا زہرا، یا علی، یا حسین، یہ بینرز، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اہل بیت کے نام ہیں، دنیا بھر میں لگائے جاتے ہیں، لیکن سیاسی جھنڈے اور سیاسی ان کو بینرز کا نام دے کر اتارا گیا۔ اب ایام اضحیٰ سے پہلے وہاں کے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے ایک میٹنگ کی گئی، اور اس میں کہا گیا، بڑا سخت موقف دیا گیا کہ اس بار موجودہ حالات کے پیش نظر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی سیاسی نعرے نہیں بلند کیے جائیں گے، اور نہ ہی کوئی سیاسی بینر، سیاسی جھنڈے یہ لگانے دیے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بہت زیادہ وہاں پر شیعہ مسلک کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کوئی نوحہ پڑھا، کوئی عزاداری میں شرکت کی، اسے گرفتار کر لیا گیا، کہا گیا جس کے ایران سے تعلقات ہیں، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ کسی عالم کا کسی ادارے کے ساتھ، سیاسی تنظیم کے ساتھ، ایران کی کسی ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کس بنیاد پر اٹھایا گیا کہ قم سے اگر کوئی پڑھ کے آیا ہے اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، کوئی اگر زیارات کر کے آیا ہے اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کے باوجود عزاداروں نے ایک ایسا جذبہ دکھایا ہے گزشتہ رات کہ بحرین کے شہر منامہ میں، وہاں پر مرکزی جو بازار ہے، وہاں پر یا حسین، یا عباس، یا علی، یا زہرا، ان بینر سے اس بازار کو سجا دیا گیا، اور وہ منظر دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بازار یا مارکیٹ نہیں بلکہ ایک عزا خانہ ہے۔ وہ مرکزی شاہراہ عزا خانے کا منظر پیش کرنا شروع ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تمام تر سختیوں، پابندیوں کے باوجود کس طرح سے عاشقان حسین نے، حسینیوں نے
وہ اہل بیت کے نام پرچم حسینی جگہ جگہ پر لگا دیے اور یہ پیغام دیا کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم کسی صورت اس پر پابندی نہیں برداشت کر سکتے اور نہ ہی ہم ذکر حسین سے پیچھے ہٹیں گے۔ اور ان حکومتوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، یہ جو حکومتیں ہیں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کی، ان کو چاہیے کہ یہ جو مومنین ہیں، یہ جو عزادار ہیں، ان کا مقصد کسی حکومت کے خلاف اقدامات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر حسین کرنے والے لوگ اگر انہیں حسین حسین کرنے سے، ذکر حسین کرنے سے، عزاداری کرنے سے، ان کے عقائد پر انہیں عمل کرنے سے نہ روکا جائے تو یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ طاقت کے ذریعے، پابندیوں کے ذریعے، گرفتاریاں کرنے سے ہم ان کو روک لیں گے، ان کو ان کے نظریات سے پیچھے کر دیں گے، تو اس خیال کو بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اور 14 صدیوں پر محیط یہ تاریخ ہے۔ اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آئمہ کے ادوار میں، وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ کون سے وہ ظلم ہیں جو نہیں کیے گئے، کون سا ستم ہے اس دنیا میں جو نہیں ڈھایا گیا محبان علی پر، عاشقان علی پر۔ اور مقصد کیا تھا ظلم کرنے والوں کا، ان حکومتوں کا، کہ ذکر علی سے ان کو باز رکھا جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تمام تر مظالم، تمام تر پابندیوں کے باوجود ذکر علی بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، اور آج ساری دنیا میں الحمدللہ علی علی کی صدائیں ہیں، حسین حسین کی صدائیں ہیں، اور جو یزیدی عناصر ہیں، جو یزید کے چاہنے والے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہیں۔ قاتلان اہل بیت کے حصے میں ذلت اور رسوائی ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جو ان کے طرفدار بھی ہیں، یہ کیسا ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان کا نام لینے والے، ان کے طرفدار بھی کھل کر ان کی طرفداری نہیں کرتے، یعنی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے یزید اور اس جیسوں کو بچانے کا، لیکن کھل کر حمایت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن کھل کر حمایت کی تو عام مسلمان بھی ہم پر ملامت کرے گا کہ یہ تم کیا کر رہے۔ تو یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ ذکر حسین کا سلسلہ، یہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، یہ کبھی کم نہ ہوگا۔ اور عزاداروں نے تمام تر سختیوں کے باوجود یہ پیغام دے دیا ہے، یہ بات واضح کر دی ہے کہ ذکر حسین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی سختیاں ہوں۔ اور یہ جو نام اہل بیت کے پرچم ہیں، جو غازی عباس کے پرچم ہیں، ان پرچموں کو جو اتارنے والے ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ یہ پرچم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، غلطی سے بھی اس کو سیاسی پرچم نہ سمجھ لینا، اس کو اتارنے کی جتنی بھی کوشش کرو گے یہ پرچم اتنے ہی زیادہ تمہیں دنیا بھر میں ہر جگہ پر لہراتے نظر آئیں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یا حسین کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ مومنین اکرام، آپ کی سارے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔